آپ دیکھیں کہ زلفی بخاری صاحب والا کیس بھی ہمارے سامنے ہے، کس طرح سے کتنی جلدی فیصلہ ہوا تھا، آج فیصلہ عدالت سے آیا تو فواد چودھری صاحب عدالت پر تنقید کر رہے ہیں، کیا درست ہے عدالت پر یہ تنقید جائز ہے آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ارباب صاحب، آپ نے نون لیگ کا کیس تو بڑے بڑے منصفانہ انداز سے بولا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ زلفی بخاری اور شہباز شریف کا کیا موازنہ ہے؟ زلفی بخاری کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے، انہوں نے 7 ارب روپے، ان کی منی لانڈرنگ کا کوئی چکر نہیں تھا، ہی واز اے برٹش نیشنل، ان کے اوپر کوئی اس قسم کے الزامات نہیں تھے اور کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں آپ مجھے بتائیے، اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اگر کچھ کہیں گے تو توہین عدالت آپ پہ بھی آ جائے گی، ہم پہ بھی آ جائے گی، اس لیے وہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ مفروضے کے اوپر سارا کام کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پاکستان نہیں شریفستان میں بیٹھے ہیں، اور اچھا، یہاں پر شریفستان کے جو جو طریقے ہیں وہ شریفستان کے لیے ہی ہوتے ہیں، عام پاکستانی کے لیے تو نہیں ہوتے۔ اگر آپ یہی کوئی پاکستانی آپ مجرم جس نے منی لانڈرنگ کی ہو، اس کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ یعنی، اور پچھلا کیس بھی دیکھ لیجئے 1.5 سال پہلے کس طرح عدالتیں چھٹی والے دن کھلتی ہیں۔ اچھا یہ ایک خاص بات ہے شریفستان کی کہ یہاں پر عدالتیں چھٹی والے دن کھل کے جو انہوں نے اپنا دینا ہوتا ہے ڈیسیجن وہ دے دیتی ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ 4 دفعہ بھی جائیں، 10 دفعہ بھی جائیں، آپ کی تاریخیں لگتی جائیں گی۔ تو یہ بہرحال ہمارا خاصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج جمعۃ الوداع ہے، اور اس کے بعد اگر کسی نے بڑا ٹائمنگ بڑی سیٹ کر کے کیا گیا ہے کام، اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں میں ان کو جنہوں نے یہ سب کچھ سیٹ کیا، کیونکہ جمعۃ الوداع ہے، پرائم منسٹر ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد اگر حکومت نے یا کسی نے اس کو چیلنج کرنا ہے تو وہ نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ ہوگا جو 8 دنوں کے بعد ہے۔ اور میاں شہباز شریف اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کی صحت دے، میں کہتی ہوں باقی پاکستانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ میاں شہباز شریف کی طرح کی صحت دے، جو اتنے مستعد آدمی ہیں کہ کتنے سالوں سے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں ان کی صحت کے لیے، کب سے ان کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ ان کو مسائل ہیں بلڈ کینسر کے، تو بہت دعائیں کی ہم نے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اس طرح کی صحت کاملہ دے، اور اس طرح کے باقی پاکستانی جو بیچارے کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ہم آج جمعۃ الوداع ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو انصاف ان کو ملا ہے وہ باقی پاکستانیوں کو بھی ملے، یا اللہ جو باقی بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی وہی اور ڈاکٹر صاحب جس طرح صحت دے یہ جو باقی کینسر کے شریف مریض جس خاندان طرح کے شوکت ثبوتوں خانم کے میں لیے ہمارے ملک میں دی جاتی ہے۔ شوکت خانم میں جی جس طرح باقی کینسر کے مریض علاج کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شہباز صاحب کو بھی صحت یاب کرے، لیکن کیا یہ جو یعنی وہ تو خاص چیک اپ لوگ کے ہیں لیے جا رہے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ صرف صحت یاب ہو چکے ہیں، انہوں نے جی یہ بات مان لی ہے۔ تو یہ چیک اپ کے شوکت خانم میں کوئی ایسا قابل ڈاکٹر نہیں ہے جس سے یہ چیک اپ ہو سکے؟ دیکھیے بات سنیں نا، نہیں ہے نا، اب آپ دیکھیے میں یہی تو بات کر رہی ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے اگر کوئی 5 ملین کو مطلب کینسر لاحق ہوتا ہے تو ان سب کو باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اصل میں ہمارا فوکس ہی کسی اور کام پہ ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہر آدمی جس کو کھانسی آئے، جس کو وہ آئی ٹی پی جو میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ دے، آخری دن ہے رمضان کے، تو ان کو ویسے صحت یاب ماشاءاللہ وہ ہو چکے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہی والی صحت اگر وہ عوام کو بھی دے دیتے، یا ابھی بھی ہم کچھ کر سکے ایسا نظام کے جس میں جو صحت اور جو مراعات ان کو ملتی ہیں وہ عام پاکستانی کو مل جائیں، تو کس کو تکلیف ہے؟ سب بھی بڑے خوش ہوں گے۔ صحیح، چلیں میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں، آپ سے پوچھوں گا کہ اب کیا حکومت کے پاس ظاہر ہے روکنے کا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، لیکن پھر کیا اگر شہباز صاحب بھی نواز شریف صاحب کی طرح جا کر نہیں آتے واپس اور ان کے ڈاکٹر بھی ان کو واپسی کی اجازت نہیں دیتے تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ جمیل احمد خان صاحب، یہ کیا سلسلہ اسی طرح پاکستان میں چلتا رہے گا کہ یہ اب ظاہر نظام انصاف پر تو نہیں تنقید کی جا سکتی کیونکہ بہت ساری بائنڈنگز ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص لوگ ملک سے باہر جا کر علاج کرائیں، عام لوگ یہیں علاج کرائیں، چاہے وہ غریب پھر بچ سکے نہ بچ سکے، اس کے نصیب میں شوکت خانم جا کر کینسر کا علاج ہے، اور یہ خاص لوگوں کو ان کو چھینک بھی آئے، چیک اپ بھی کرانا ہو تو باہر جا کر انہیں علاج کرانا ہے اور پھر اجازتیں بھی مل جاتی ہیں۔ جی دیکھیں، یہ چیزیں جو طبقاتی ہمارے ہاں گیپ ہے وہ تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ رچ از گیٹنگ ریچر اینڈ پور از گیٹنگ پورر، تو یہ تو دس از ایپلیکیبل ٹو آل دا پیپل آف پاکستان، ویدر میڈ بی بزنس پیپل، بزنس مین، اور دی پولیٹیشین، اور دی بیوروکریٹس، اور دا ملٹری مین، رائٹ؟ سو اس میں تو اگر یہ چیزیں ہیں تو ساروں کے لیے لاگو ہیں۔
تو اس بات کو اگر آپ مجموعی طور پر اس کو اگر آپ صرف خیالی طور پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کون نہیں چاہے گا کہ ہم ایسے ملک میں رہیں جہاں ہر آدمی کو ایک جیسا علاج میسر ہو، جیسے بہت سارے فلاحی ممالک میں، یو کے ایک اس کی مثال ہے. تو ایسا ہم چاہیں گے، خدا کرے ایسا ہو، خدا کرے ہمارے ملک میں اتنی زیادہ وافر ہمارے ذرائع بڑھیں تاکہ ہم ایسا کر لیں. جب تک کہ ایسا نہیں ہے جمیل تو صاحب، ظاہر یہ ہے کچھ عام لوگ مختلف بمقابلہ لباس خاص مہنگے تو ظاہر ہے پہنتے ہیں. یہ تو بہت مشکل ہے کہ ہمارے ملک میں لاگو ہو سکے. ہم اس کو حکومت ورسز اپوزیشن اگر کر لیں، کیونکہ شہباز صاحب ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر ہیں ملک کے. پرائم منسٹر عمران خان بھی اپنی الیکشن کیمپین کے دوران گرے تھے، انہوں نے پھر پورا علاج ان کا یہیں ہوا، الیکشن سے کچھ روز پہلے کی وہ بات تھی. ابھی بھی ہم نے کبھی ایسا سنا نہیں کہ وہ کبھی علاج کے لیے یا کسی چیک اپ کے لیے باہر گئے ہوں. لیکن یہاں ہم اپوزیشن کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان میں تو ہم اکثر یہ سن رہے ہوتے ہیں جس کے کیسز چلنے لگتے ہیں اس کو جاتے ہی کمر میں بھی لوگوں کی درد ہو جاتے ہیں، دل کے دورے بھی پڑ جاتے ہیں، دلوں میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے. جی بالکل، یہ چیزیں جو پہلے سے ہوتی آئی ہیں، ایک پرسیپشن، جیسے پرسیپشن جب ڈیولپ ہو جائے سیاست کا یا سیاست دانوں کا، بیوروکریٹس کا یا بیوروکریسی کا، یا ججز اور جوڈیشری کا، تو جب یہ تاثر قائم ہو جائے، پرسیپشن قائم ہو جائے تو اس کو ختم، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اپنے اپنے کامنٹس دیتے ہیں. میں کیونکہ ایک تجزیہ نگار ہوں تو میں ایک سائنٹیفک طریقے سے اور ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کے ناظرین کے سامنے. جہاں تک رہا سوال کہ ہم اپنے اداروں کو اتنا زیادہ ہم تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں مختلف ادوار میں، نہ صرف ابھی بلکہ اس سے پہلے بھی. جب یہ بناتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اب جوڈیشری کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنا لیا، آپ نے اپنی فوج کو تنقید کا نشانہ بنا لیا، آپ نے اپنے سیاست دانوں کو اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بنا لیا کہ اب آدمی سوچتا ہے کہ سیاست میں کوئی حصہ لے یا نہ لے. صحیح. تو یہ تمام چیزیں جب ٹھیک ہے، چلیں جمیل صاحب میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں. رہنما اور میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے ترجمان محمد زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب، ظاہر ہے شہباز صاحب یہ جا رہے ہیں، ابھی ڈاکٹر زرکا گفتگو کر رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی معاملہ یہ ایسا سیٹ ہوا ہے کہ اب اگلے 8 دن تک حکومت تو اس کے خلاف کوئی اپیل بھی نہیں کر سکتی، جس نے بھی سیٹ کیا ہے یہ بڑا ہی بہترین فکس کیا ہے اس معاملے کو. تو میاں صاحب واپس آئیں گے یا پھر ان کے ڈاکٹر بھی میاں نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر کی طرح واپسی کی اجازت دیں گے ہی نہیں؟ نہیں، دونوں. ایک تو یہ ہر میاں نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ پورے خاندان کا کیس چلتا ہے کہ جب میاں نواز شریف پر اگر کوئی کہ بیٹے کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ میاں نواز شریف کو بھی جواب دینا پڑتا ہے. ان کے والد صاحب کا، مرحوم والد صاحب کا ہوتا ہے تو دونوں کو الگ الگ رہنا چاہیے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. شہباز شریف صاحب کا کیس بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ جیل جا چکے ہیں، باہر بھی جا چکے ہیں، واپس بھی آ چکے ہیں. بہت سالوں سے وہ باہر جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے. ان کے ڈاکٹرز، ان کی فائلیں ساری وہاں ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے. میاں نواز شریف کے واپس نہ آنے کا تعلق جو ہے وہ براہ راست پاکستان میں جو ان کے ساتھ انصاف کے تقاضوں پورے نہیں ہوئے اس وجہ سے وہ نہیں آئے. میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ایک فلمسی گراؤنڈ پر جس پر ایک اکاؤنٹنٹ کو ڈیموشن بھی نہیں ہوتی اقامہ کے ریسیول پر، اور اس کے بعد 3 ریفرنسز فائل کرنے کے لیے نیب کو سپریم کورٹ نے کہا. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہی نیب پر کسی کی جورسڈکشن ہے اس قسم کے آرڈر کرنے. پھر مانیٹرنگ جج لگا دیا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ اتنے عرصے میں ان کے کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے. پھر کنوکشن کر دی گئی، جیل بھیج دیا گیا. وہ جنہوں نے کنوکٹ کیا تھا، جن جج صاحب نے، ان کو مس کنڈکٹ میں اس کیس میں فارغ کر دیا نوکری سے، لیکن وہ ججمنٹ ابھی تک. تو میاں نواز شریف کا بالکل ڈفرینٹ کیس ہے اور وہ وہاں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اس لیے وہ واپس نہیں آ رہے. لیکن اب زبیر صاحب جو لیگل پرابلمس ہیں وہ ساری جو یہ پیچیدگیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ تو میڈیکل ریلیف پر گئے تھے نا، وہ تو اپنا علاج کروانے گئے تھے اور صحتیاب ہونے کے بعد انہیں واپس آنا تھا. کمٹمنٹ تو یہ تھی ان کی عدالت سے. وہ جو وہاں گئے تھے اس کے بعد جتنے بھی ورکرز ہیں اور لیڈرز ہیں، پاکستان مسلم لیگ از دا ریالٹی، از دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی ان دا کنٹری اور لاکھوں کو چاہنے والے ہیں. ابھی اگر کسی کو شک تھا پچھلے 3-4 سال میں جو تباہی کرنے کی کوشش کی گئی کہ ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، ان کو سیاست میں بھی نہیں حصہ لے سکتے، لیکن آج بھی جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں جہاں پی ایم ایل این لڑا ہے تو عوام کے دلوں پر راج میاں نواز شریف ہی کرتے.
तो वो जो उनका अवाम का जो रद्द अमल था जो मियां नवाज शरीफ के लिए कि आप उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक अपनी गर्दन ना फंसाएं यहाँ आके, और ये कोई आसान चीज है भी नहीं कि जो चीज वो बाहर बैठ के कर सकते हैं वो यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं खुल के बात करता हूँ, शुरू दिन से बात करता हूँ। लेकिन जब जुबैर साहब बाई इलेक्शन जीतने का तो एक ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये हुकूमत उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकी, जो इसके वादे थे वो 100% पूरे करने में नहीं कामयाब हुई, तो लोगों ने रिएक्शन के तौर पर मुस्लिम लीग नून को वोट दे दिया, तो वो वहाँ उसको उस चीज़ का फायदा हो। थर्ड फोर्स कोई उस तरह से थी, पीपल्स पार्टी को तो माजी में वैसे ही सब देख चुके हैं। ANP को भी दे सकते थे, PTI को भी दे सकते थे, नौशहरा में, वजीराबाद में भी और पार्टीज थी, डस्का में भी और पार्टीज थी, जहाँ कराची में भी और पॉलिटिकल पार्टीज थी, PSP भी थी और PLP भी थी और MKM भी थी, उनको दे देते। और ये आपने सही कहा, ये कॉम्बिनेशन होता है कि किसी की एक की पॉपुलैरिटी होती है, हुकूमत वक्त की भी परफॉर्मेंस जज करते हैं लोग उनकी डिलीवरी से, जो मुश्किलात अवाम के, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से होता है ना वोट डालने का फैसला अवाम की नजर में। कहने का मतलब ये है कि मैं तो बिल्कुल खुल के कहता हूँ, हमेशा से कहता हूँ, जब इंसाफ के तकाज़े उनके लिए पूरे किए जाएंगे तो हम बिल्कुल वो मियां नवाज की बात करेंगे। लेकिन जुबैर साहब, जब भी कोई टॉप लीडर किसी भी पार्टी का, खासतौर पर जब वो माजी में हुकूमत में भी रहा हो, तो वो जब कभी इलाज के लिए बाहर जाता है तो हमेशा ये सवाल उठता है कि हमारे मुल्क में हेल्थ के निज़ाम पर उसने खुद क्यों तवज्जो नहीं दी, कोई एक ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाया जहाँ वो अपना या अपनी फैमिली का इलाज करवा सके। और फिर ये ज़ाहिर है बार बार ये सवाल शरीफ फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा उठता है कि ये लोग क्योंकि सबसे ज़्यादा इलाज के लिए बाहर जाते हैं। एक तो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है सबको ये पता होना चाहिए, पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ के जो हेल्थ का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, वो वेस्टर्न ममालिक के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इसी वजह से चाहे वो PTI के लीडर्स हों, चाहे वो बड़े बड़े दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के बिजनेसमैन के बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर जाके पढ़ते हैं ना। तो कोई सवाल पूछता है कि 8 साल से KP में हुकूमत है, तो वहाँ के जो लीडरान हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे बाहर भी पढ़ते हैं, जैसा तो बच्चे बाहर भी पढ़ने गए थे, तो क्वेश्चन करता है क्यों नहीं KP में भाई 8 साल में वहाँ भी अस्पताल बन सकते थे ना। एक ही बिल्कुल मज़ाक़ केस है कि पाकिस्तान का और इंग्लैंड का मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से आप कंपैरिजन करें। दूसरी बात ये कि मियां नवाज शरीफ ने 5 साल से 36 हॉस्पिटल बनाए थे, जिसमें से वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल भी हैं, लाहौर में लिवर का, पिंडी में हार्ट का, और सारे पंजाब में जाल सकता है। आप मुझे ये एक बता दें, जो सवाल पूछते हैं शहबाज गिल और ये सारे पूछते हैं ना, उनसे पूछे कि एक हॉस्पिटल आपने बनाया KP में 8 साल हो गए ना, अब तो 8 साल में क्या हॉस्पिटल नहीं बन सकता? ठीक है, और खास तौर पर 36 अस्पताल तो वैसा आप बिल्कुल बना दिए उन्होंने, ये कारकर्दगी बड़ी बेहतरीन है, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि उसमें एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें वो खुद अपना इलाज करा सके। मैं वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ, कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद है हमारे साथ, पीपल्स पार्टी की राय जान ली। अब कायरा साहब, 2 हफ्ते पहले ज़मानत हुई, आज बाहर जाने का परवाना भी मिल गया, ये हुस्न इत्तेफाक है कि 2 हफ्तों में अब वो बाहर भी जा रहे हैं, बाहर आने के बाद इसमें कहीं कोई एतराज़ तो नहीं है वैसे आप लोगों को, पीपल्स पार्टी को? देखिए, जनरली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग के साथ उसमें इत्तेफाक होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं। अच्छा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की ज़ात की हद तक गुजारिश ये है कि मियां साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो अपने मर्द का इलाज कराने के लिए, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए 2 या 3 दफा साल में जाते थे। उसके बाद जब वो अपोजिशन में थे तब भी जाते रहे, हर साल वो जाते हैं, और जब वो बेल पे थे तो उस वक्त भी वो अदालत की इजाजत के साथ बाहर गए और वापस आए। तो बीमारी की हद तक तो उनकी बीमारी बिल्कुल दुरुस्त है और उनको बाहर जाना चाहिए। रही बात कि वो यहाँ क्यों इलाज नहीं करा सकते, इसलिए नहीं करा सकते कि यहाँ पे बहुत सारी अमराज ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट तो हो रहा है, लेकिन यूरोप के अंदर वो ट्रीटमेंट हमसे बहुत बेहतर है। अच्छा। इसलिए कि उनकी साइंस हमसे बहुत बेहतर है। आज कोरोना की वैक्सीन वहाँ बनी, हमारे यहाँ तो नहीं बन सकी, इसलिए कि वो हमसे एडवांस है। उनके यहाँ मशीनें बनती हैं जिनसे हम इलाज करते हैं, हम वो मशीनें बनाने की पोजीशन में अभी नहीं है। तो हमसे वो एडवांस सोसाइटीज हैं, एडवांस उनके पास टेक्नोलॉजीज है, तो ये कोई हमारी कहतरी नहीं, कमतरी नहीं है। बहुत दुनिया सारे बेशुमार ममालिक हैं जो हमसे भी पीछे हैं। तो ये कहना कि जी वो वहाँ क्यों जाते हैं, बेशुमार लोग यूरोप से, अरब ममालिक से, बेशुमार जगहों से यूरोप में जाके इलाज कराते हैं, अमेरिका में जाके इलाज कराते हैं। जिसके पास वसाइल है उसका जाना हक है, और बहुत सारे अमराज वो हैं जिनका इलाज दुनिया में हमसे बेहतर होता है।
وہاں فرض کرے لیکن مشینیں جلدی ریپلیس کر دی جاتی ہیں. قاری صاحب مسئلہ وہاں کھڑا ہونا ہے نا جب آپ بیماری کی بنیاد پر باہر تو چلے جائیں لیکن پھر باہر جا کر آپ سیاست کرنے لگیں واپس نہ آئیں. دیکھیں سیاست اگر تو میاں نواز شریف صاحب کا آپ ذکر فرما رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کا کیس اس سے انٹائرلی مختلف ہے. آپ اس کی بنیاد پہ شہباز شریف صاحب کو پنش نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کی گارنٹی دی تھی, وہ گارنٹی اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو حکومت وقت کا حق تھا وہ ان کے خلاف پروسیڈ کرتے عدالت میں. اگر گورنمنٹ نے ان کے خلاف کسی عدالت میں جا کے یا اس عدالت میں جہاں انہوں نے گارنٹی دی تھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا, نیب نے نہیں کیا, ایف آئی اے نے نہیں کیا, تو اس کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ کیونکہ انہوں نے بھائی کی گارنٹی دی تھی تو ان کا جو اپنا حق ہے وہ اس سے فائٹ تو نہیں ہو جاتا. یہ نامناسب بات ہے. ہاں ان سے اختلافات اپنی جگہ. اگر گورنمنٹ کو یہ گلا شکوہ تھا تو گورنمنٹ کا حق تھا کہ گورنمنٹ ان کے خلاف کورٹ میں جاتی کہ جناب انہوں نے گارنٹی دی. اس پر گورنمنٹ کا جواب میں گورنمنٹ سے لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی شہباز شریف کے باہر جانے کو علاج کے لیے کسی ڈیل سے تو آپ کوئی تعبیر نہیں کر رہے نا, کہیں بیک آف دی مائنڈ یہ تو پیپلز پارٹی کے نہیں چل رہا کہ یہ ایک بار پھر ڈیل ہو گئی ہے. دیکھیے میں نے پہلے گزارش یہ کی کہ شہباز شریف صاحب بیمار ہیں, بیماری کا علاج کراتے رہے ہیں. اب مجھے زیادہ تو میں نہیں یہ جانتا. پچھلے دنوں 2 ہفتے پہلے ایک نجی چینل کے ایک معروف اینکر نے جن کا رات کو 10 بجے پروگرام چلتا ہے, انہوں نے ایک آپ نام لے کر کوٹ کر دیں قاری صاحب, کوئی مسئلہ نہیں, ایک تصور بنایا تھا. چلیں ارشد شریف صاحب نے ایئر وائی میں انہوں نے ایک تمثیل بنائی تھی کہ میاں صاحب کی بیل ہوگی, میاں صاحب باہر چلے جائیں گے, وزیر اعظم صاحب سعودی عرب جائیں گے, آرمی چیف جائیں گے, بجٹ پاس ہوگا اور اس کے بعد کچھ ہوگا. یہ ایک تمثیل سی بنی تھی. اس کے بعد ایسا ہو رہا. اب یہ اتفاق ہے, حسن اتفاق ہے, کیا ہے